نو کی نیزہ سے دیکھ لو بابا، اب وہ سجاد نہ رہا سجاد۔ نو کی نیزہ سے دیکھ لو بابا، اب وہ سجاد نہ رہا سجاد۔ نو کی نیزہ سے دیکھ لو بابا، وہ سجاد نہ رہا سجاد۔ جس گھڑی پیدا ہوئی زینب، جس گھڑی پیدا ہوئی زینب، کربلا میں ہی مر گیا سجاد۔ نو کی نیزہ سے دیکھ لو بابا، وہ سجاد نہ رہا سجاد۔ کہ نیزہ سے دیکھ لو بابا، وہ سجاد نہ رہا سجاد۔ ایک سلام کے دن شیر سنا ایک سنگ کو تراش کے گوہر بنا دیا، ایک سنگ کو تراش کے گوہر بنا دیا، اور سنے وفا کا مقدر بنا دیا، آبا سنے وفا کا، اور یلغار فوج ظلم کی نظروں سے روک لی، یلغار فوج ظلم کی نظروں سے روک لی، اور دو پتلیوں کو شیر نے لشکر بنا دیا، دو پتلیوں کو شیر یہ شعر دیکھیں خاص طور سے، پانی کو خود اسی کے علاقے میں دی شکار، پانی کو خود اسی کے علاقے میں دی شکار، او قصر وفا فرات کے اندر بنا دیا، اور ابا
سنے آقا مقدر بنا دیا جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام، جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام، پھول بن بن کے کھلا حضرت عباس کا نام، جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام، تھی کڑی دھوپ مگر مجھ پہ گھنا سایہ تھا، تھی کڑی دھوپ مگر مجھ پہ گھنا سایہ تھا، بس میرے ذہن میں تھا حضرت عباس کا نام، جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام، مشکلیں آ کے میرے پاس پڑی مشکل میں، مشکلیں آ کے میرے پاس پڑی مشکل میں، ان کو بھی لینا پڑا حضرت عباس کا نام، جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام، منزلیں آسان ہوئی راستے ہموار ہوئے، منزلیں آسان ہوئی راستے ہموار ہوئے، لے کے میں گھر سے چلا حضرت عباس کا نام، جب قلم لکھنے لگا سلوات محمد والے محمد صلوات کہہ کے چپ ہو گئے سجاد، کہہ کے یہ رک گئے سجاد، بتایا نہ گیا، کہہ کے چپ ہو گئے سجاد، بتایا نہ گیا، ارے کون سا ظلم ہے جو شام میں ڈھایا نہ گیا، کہہ کے یہ رک گئے سجاد، بتایا نہ گیا، ارے تو کو زنجیر
میں جکڑے ہوئے قیدی کے سوا تو کو زنجیر میں جکڑے ہوئے قیدی کے سوا ارے کسی بیمار کو کانٹوں پہ چلایا نہ گیا کسی بیمار کو کانٹوں پہ چلایا نہ گیا ارے روئے سجاد بہت دیر تلک زندہ میں روئے سجاد بہت دیر تلک زندہ میں ارے لاش جب بالی سکینہ کا اٹھایا نہ گیا ارے دیکھا سیلاب زبی ہے کو تو بولے سجاد دیکھا سیلاب زبی ہے کو تو بولے سجاد ارے میرے بابا کو تو پانی بھی پلایا نہ گیا ارے میرے بابا کو تو پانی بھی پلایا نہ گیا لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین ارے جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو ارے چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو لاش دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے ارے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا رشک کمر مرتا ہے ارے منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے دم ہے چھاتی میں
کا زخموں سے خون جاری ہے. ارے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین. سلوات پڑھیں محمد. نعرہ سلوات. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام زوجہ علی سربلند فاطمہ عظیم اور جمال جس کے آستان پاک کے خود سیان عرش ہے غلام. ہر درود اور ہر سلام ہاں وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ارے کٹ رہا تھا فرق شاہدی چل رہا تھا خنجر لئی بی بی آپ دیکھتی رہی جل گئی فلک مقام. ہر درود اور ہر سلام ثانی جناب سیدہ ارے اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. بی بی غم اٹھائے ہیں بہت دل پہ داغ کھائے ہیں بہت تجھ پہ اے حسین کی بہن ہو گئی مصیبت تمام. ہر درود اور ہر سلام ارے دولت بطول لٹ گئی دختر رسول لٹ گئی چھن گئی سروں سے چادریں جل گئے حسین کے خیام. ہر درود اور ہر سلام شمر کبریا کا واسطہ
ارے تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ بنت شاہ کے گوہر نہ چھین بغت لال سے تشنہ کام ہر درود اور ہر سلام ارے شمر کبریا کا واسطہ ارے تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ بنت شاہ کے گوہر نہ چھین بغت لال غم ہے تشنہ کام ہر درود اور ہر سلام بی بی آپ پر ستم ہوئے ارے مر گئی پدر کا غم لیے بی بی آپ پر ستم ہوئے ارے مر گئی پدر کا غم لیے ہائے جیتے جی نہ چھٹ سکا قید خانہ امیر شام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام نعرہ سلوات کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے پاس بینا کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دے لیکن ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دے لیکن چھین کر کو نہ امید سر لے جائے چھین کر کو نہ امید سر لے جائے پاؤں زخمی ہے
تو راہوں میں ہے پتھر کاٹے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کاٹے، جانے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، جانے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے. محمد والے محمد صلی اللہ سلام کے چند اشعار اور ایک منقبت کے چونکہ پیشوانی کا سلسلہ طویل ہو گیا ہے، لیکن چونکہ یہ سالانہ مجلس ہے تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس تبرک کو اپنے ساتھ اگلے سال تک لے جائے. سماعت کرو. منزل سے میری آج ملا دیجیے مجھے، منزل سے میری آج ملا دیجیے مجھے، فرش عزا کی دھول بنا دیجیے مجھے، فرش عزا کی دھول بنا دیجیے مجھے، منزل سے آج میری ملا دیجیے مجھے، فرش عزا کی دھول بنا دیجیے مجھے، پر کام آئے گی نہ کوئی دوا جانتا ہوں میں، کام آئے گی نہ کوئی دوا جانتا ہوں میں، سائے میں اس علم کے لٹا دیجیے مجھے، کام آئے گی نہ کوئی دوا جانتا ہوں میں،
سائے میں اس علم کے لٹا دیجئے مجھے، اور حق نے کبھی نہ بیعت باطل قبول کی، حق نے کبھی نہ بیعت باطل قبول کی، تاریخ میں کہیں بھی دکھا دیجئے مجھے، حق نے کبھی نہ بیعت باطل قبول کی، تاریخ میں کہیں بھی دکھا دیجئے مجھے۔ اور بیوی سکینہ کے حوالے سے چند اشعار کی سلسلے میں سوال ہے۔ کھاتی ہوں ٹھوکریں نہیں، آتا ہے کچھ نظر، بابا کہاں ہے آپ صدا دیجئے مجھے، کھاتی ہوں ٹھوکریں نہیں، آتا ہے کچھ نظر، بابا کہاں ہے آپ صدا دیجئے مجھے، اور دامن کے آگ ذہن سے لپٹی ہے آج بھی، بابا ابا کے آپ سلا دیجئے مجھے، دامن کے آگ ذہن سے لپٹی ہے آج بھی، بابا ابا کے آپ سلا دیجئے مجھے، منزل سے میری آج ملا دیجئے مجھے، فرش عزا کی دھول بنا دیجئے مجھے۔ منقبت کے چند اشعار میں میرا دل چاہ رہا پڑھوں گا، آپ حضرات اجازت دیں ایک سلوات کا چاہوں۔ اب ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ عالم فلاح، جب بھی پوچھا کسی نے کیا ہے حسین، جب بھی پوچھا کسی نے کیا ہے حسین، کہہ دیا جان مصطفیٰ ہے حسین، کہہ دیا جان مصطفیٰ ہے حسین، سچ ہے کہ بندے خدا ہے
حسین سچ ہے ایک بندے خدا ہے حسین ہر بشر سے مگر جدا ہے حسین اور مظہر شان کبریا ہے حسین مظہر شان کبریا ہے حسین تم نہ سمجھو گے معجزہ ہے حسین راکب دوش سرور دی ہے راکب دوش سرور دی ہے ہر بلندی کی انتہا ہے حسین اور میرا ہر غم فدا غم شے پر میرا ہر غم فدا غم شہ پر میرے ہر درد کی دوا ہے حسین اور مالک نفس مطمئن کی قسم مالک نفس مطمئن کی قسم مالک مرضی خدا ہے حسین اور ظلمت منہ چھپائے پھرتی ہیں ظلمت منہ چھپائے پھرتی ہیں حق پرستوں کا آسرا ہے حسین اور اس طرف جرم ہے خطا ہیں اس طرف جرم ہے خطا ہیں اور بے جرم بے خطا ہے حسین کہہ دیا جان مصطفیٰ ہے حسین جب بھی پوچھا کسی نے کیا ہے حسین اب میں بسط احترام عالی مرتبہ مولانا حیدر علی صاحب قبلہ سے درخواست گزار ہوں
کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں۔ اللہ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين وطه وياسين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما۔ صلوات اللہ۔ عزیزان محترم، بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، قبل اس کے کہ آیت کے ذیل میں کچھ معروضات اور گزارشات کی جائیں، گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے تمام مرحومین کی روح کو اصال فرما دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بالا بطفیل چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، ان سوروں کا ثواب بانی مجلس کے تمام مرحومین کو ایصال فرما۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان محترم، میں کوئی آپ کے سامنے نیا نہیں ہوں،
اور گزشتہ کئی سال سے آپ لوگوں کی محبتیں مجھے اس لائق سمجھتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور میں حاضر ہو گیا۔ اس بار بھی آپ کے سامنے آپ کی محبتیں ہمیں کھینچ کر لے آئیں، اور ہم سے کہا گیا تو ہم جس ذکر کے لیے خلق کیے گئے ہیں، جس ذکر کے تصدق میں پیدا ہوئے ہیں، ان ذوات مقدسہ کا تذکرہ کرنے کے لیے یکجا ہوئے ہیں اور ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک مجمع وہ ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور ایک مجمع وہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور وہ مجمع آپ کی طرح اور ہماری طرح نہیں ہے، بلکہ وہ مجمع کائنات کی سب سے عظیم ہستیوں کا مجمع ہے۔ اس لیے فرش اعضا کی عظمت اور فرش اعضا کی برکت کو یہ سمجھیے کہ جب ہم یہاں آئیں تو اس سلیقے سے بیٹھیں کہ ہمارے درمیان میں کہیں آدم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں نوح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ابراہیم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں موسیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے عزیزان محترم، آپ کائنات کی دولت لٹا دیجئے، شہزادی کو اپنے گھر نہیں بلا سکتے۔ آپ ہر وقت چاہیں جتنی نمازیں پڑھ لیجئے، شہزادی کو اپنے گھر نہیں بلا سکتے۔ آپ چاہیے تو اپنی جانیں دے دیجئے، لیکن آپ شہزادی کو اپنے گھر نہیں بلا سکتے۔ لیکن شکر ادا کریے جناب زینب کا کہ فرش اعضا کی صورت میں ایسی عظیم شے عطا کر دی کہ جہاں فرش اعضا بچتا ہے وہاں شہزادی پہنچ جایا کرتی ہے۔ شہزادی جہاں فرش اعضا بچھایا جاتا ہے اور حسین کا غم منانے والے یکجا ہوتے ہیں تو وہاں پر شہزادی ضرور پہنچتی ہیں، اور جب شہزادی پہنچتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے نبی بھی پہنچتے ہوں گے، اور جب نبی پہنچتے ہوں گے تو اب یہ مجال نہیں کہ آدم اپنے مقام پر ٹھہر جائیں، نوح اپنے مقام پر ٹھہر جائیں۔ لہذا عزیزو ہمیشہ یہ خیال رکھیے کہ جب فرش اعضا کی طرف آپ بڑھیں تو یہ لحاظ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم جس مقام پر جا رہے ہیں وہاں کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں آئی ہوئی ہیں، کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں آئی ہوئی ہیں۔ اور عزیزو گزارش یہ کہ ابھی آپ نے اشعار سماعت فرمائے، فضائل کے بھی مصائب کے بھی، اور ماشاءاللہ سے مکمل طور پر مجلس ہو چکی ہے۔ بس میں ایک بطور ثواب چند لمحوں کی گفتگو کر کے آپ کی رحمت کو تمام کر دوں گا۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب، وہ کتاب جس کو اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا، اور ایسے ہی نہیں معجزہ بنا کر بھیجا بلکہ جس کے قلب پر نازل کیا اسے معجز نما بنا کر بھیجا، یعنی جس کو بھیجا گیا وہ معجزہ، جس کے قلب پر نازل ہوا وہ معجزہ، یا یوں کہا جائے جس کو بھیجا گیا وہ نور، جس کے قلب پر نازل ہوا وہ بھی نور، یا یوں کہا جائے کہ جس کے جو چیز نازل کی گئی وہ بھی بابرکت، جس پر نازل کیا جا رہا ہے وہ بھی بابرکت۔ نہیں، یوں کہا جائے جو چیز نازل کی جا رہی ہے وہ بھی رحمت ہے، اور جس پر نازل ہو وہ رحمت للعالمین ہے۔ بھائی جس چیز کو نازل کیا جا رہا ہے وہ بھی رحمت ہے، اور جس پر نازل کیا جا رہا ہے وہ ذات بھی رحمت للعالمین ہے۔ اور کتنی عظیم کتاب ہے یہ، کتنی بابرکت کتاب ہے یہ کہ اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کا سب کچھ اس میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ اب یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کون کس آیت سے کون سا مطلب نکالتا ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، جو آل محمد کے در سے علم لیتے ہیں، جو آل محمد کے در سے علم لیتے ہیں وہ آیت کا صحیح مطلب نکالتے ہیں، اور جو ادھر ادھر سے علم لیتے ہیں، بھائی جو ادھر ادھر سے علم لیتے ہیں وہ آیت کے مفہوم کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور یہی ہوا بھی ہے قرآن کے ساتھ شرارت کہ آیت کسی کے لیے تھی اور بیان کسی کے لیے کر دی گئی۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ نے جس شب میں اس کو نازل کیا اسے بابرکت بنا دیا، اس کو بابرکت بنا دیا، اور اتنا بابرکت بنا دیا
کہ انسان کی عام دنوں کے ایک دن کے اعمال ایک طرف اور اس شب کے چند لمحوں کے اعمال ایک طرف، یا یوں کہا جائے کہ ساری عبادتیں ایک طرف ہیں اور شب قدر کی عبادتیں ایک طرف. کیوں؟ اس لیے اس میں قرآن نازل ہوا. تو اللہ نے جس شب میں قرآن نازل ہوا اس کو کتنا بابرکت بنایا کہ اس میں جاگو تو عبادت، ذکر کرو تو عبادت، صبح تک جاگو تو عبادت ہی عبادت ہے. اس میں خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام راتوں سے افضل ہے، اور کائنات میں جتنی راتیں آئیں گی وہی نہیں بلکہ کائنات میں اب جتنی راتیں آئیں گی کوئی اس رات جیسی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی اس رات جیسی نہیں ہو سکتی. مجھے انصاف سے بتائیے، کیا قرآن کے مقابل میں اگر کوئی کتاب رکھ دی جائے کیا وہ قرآن جیسی ہو جائے گی؟ بھائی ہر صاحب فہم و ذکا انسان یہی کہے گا مولانا قرآن قرآن رہے گا، عام کتاب رہے گی. قرآن اور دوسری کتابوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا عجیب بات ہے، جب کتاب کا مقابلہ عام کتاب سے نہیں ہو سکتا تو وارث کتاب کا مقابلہ بھائی جس پر کتاب نازل کی گئی ہے یا جس کے بعد پیغمبر اپنی کتاب کا علم دینے والے ہیں، جو وارث کتاب ہیں، جو معلم کتاب ہیں، تو کیا وہ عام انسانوں جیسا ہوگا؟ نہیں عزیزان محترم. تو عظیم کتاب ہے کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے جس شب میں سے نازل کیا اس کو بابرکت بنا دیا. ہم ڈھونڈتے رہے تاریخ میں کہ اللہ نے جس شب میں قرآن کو نازل کیا اس کو تو بابرکت بنا دیا. اب ڈھونڈے کہیں تاریخ میں کوئی ایسا دن بھی ہو کہ جو پورا دن مکمل بابرکت ہو. ہم ڈھونڈتے چلے گئے، زمانہ چلا گیا، گزرتا ایک مقام وہ آیا کہ جہاں 10 ہجری میں 18 ذی الحج کا دن آیا، غدیر خون کا میدان آیا، دستے نبی پہ علی آئے. بھائی دستے نبی پہ علی آئے، بس وہی سمجھ میں آ گیا کہ اگر قرآن جس شب میں نازل ہو جائے وہ رات بابرکت ہو جاتی ہے، اور جب علی کی ولایت کا اعلان ہو وہ دن بابرکت ہو جاتا ہے. صلوات بولے محمد و آل محمد. جس شب میں قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو وہ بابرکت شب اور تمام کائنات میں آنے والی شبوں سے افضل اور قیامت تک افضل رہے گی. اسی طریقے سے کائنات کا سب سے عظیم و بابرکت دن وہ ہے کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور تکمیل سند دین اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. آپ نے غور کیا عزیزو، جب تک علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے غدیر خون کے میدان میں نہیں کیا اس وقت تک دین کی تکمیل کی سند نہیں آئی تھی. پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ سجایا لیکن دین کی تکمیل کی سند نہیں ملی. تمام مشقتیں برداشت کی، پتھر کھائے، مجنو کے الفاظ برداشت کیے، تمام مصائبوں سے گزرے، کانٹوں پر چلائے گئے، تمام کفار و مشرکین کے فریبوں سے دھوکہ کھایا، لیکن کہیں بھی اللہ نے تکمیل دین کی سند نہیں عطا کی. لیکن جیسے ہی پیغمبر نے علی کو اپنے دست پر بلند کیا فوراً اللہ نے کہا اکملت لکم دینکم، اکملت، آج ہم نے دین کامل کر دیا، نعمتیں تمام ہو گئی. پتہ یہ چلا جب علی کی ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا تو ہمارا ایمان کہاں سے مکمل ہوگا. صلوات پڑھے محمد وال. جب علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر
اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا تو ہم بغیر علی کو مانیں، یہ سوچیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہے، تو ہرگز ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی مثال سورہ قل کی طرح ہے، سورہ اخلاص کی طرح ہے۔ سورہ اخلاص کی خاصیت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کی، اس نے قرآن کا ایک حصہ پڑھ لیا، قرآن کا ایک حصہ پڑھ لیا۔ اور یہ میں اپنی کتاب سے نہیں کہہ رہا ہوں، اہل سنت کی مشہور کتاب ینابع المبدت میں لکھا ہوا ہے، جس میں اہل سنت مفکر اور محدث کہتے ہیں کہ علی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید کی مثال ہے۔ خاصیت کیا ہے سورہ توحید کی؟ کہ اگر کوئی اسے ایک بار پڑھے تو پروردگار عالم اس کو قرآن کے ایک حصے کے ختم کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو کوئی 2 مرتبہ پڑھے تو اس کو دوہرا حصہ ختم کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور جو 3 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کر لے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں مکمل قرآن کے ختم کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ محدث کہتے ہیں ایسے ہی مثال علی کی ہے، جس نے علی کو دل سے مانا، گویا کہ اس نے ایمان کا ایک جز مکمل کیا۔ جس نے علی کو دل اور زبان سے مانا، اس نے ایمان کے دوہرے جز کو مکمل کیا، اور جس نے علی کو دل، زبان، اعضاء و جوارح سے مانا، اس نے پورا ایمان مکمل کر لیا۔ اس نے پورا ایمان مکمل کر لیا۔ اب تاریخ میں تلاش کرو، ڈھونڈو کہ کون ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے صرف علی کو زبان سے مانا، اور جب مانا تو اس طریقے سے مانا جہاں مصیبت ہوئی علی آئے مدد کے لیے، جہاں مصیبتیں آئیں علی آئے مدد کے۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا عزیزو کہ جب بزرگوں کی بغیر علی کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارا بغیر علی کیسے بیڑا پار ہوگا؟ ہمارا بھی کیوں؟ اس لیے علی وہ ذات ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، کہ اللہ نے انہیں اپنے دین کا محافظ بنا کر بھیجا، رہبر بنا کر بھیجا۔ اور یہ امت مسلمہ ہر کلمہ گو انسان پر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اس پر لازم اور واجب ہے کہ ان سے محبت کرے، اور محبت وہ نہیں جو اپنے مزاج کے مطابق ہو، محبت ویسی ہی ہونا چاہیے جیسے اللہ اور رسول چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب تم ویسی محبت کرو گے تو قرآن کے مطابق محبت ہوگی، اور جب عمل قرآن کے مطابق ہو تو اللہ ہر عمل پہ جزا لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو تمہارا ہر عمل محبت اہل بیت میں جب ہوگا تو گویا کہ پھر وہ عبادت میں شمار ہوگا، وہ عمل بہترین عمل کہلائے گا۔ لہذا ان کی محبت کو دل میں رکھنا اور ان کی حیات کو اپنے لیے نمونہ بنانا یہ ہم پر لازم ہے، واجب ہے ہر امت مسلمہ کے فرد پر۔ کیوں؟ اس لیے میں یہاں پر شیعہ کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، میں امت مسلمہ کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت صرف شیعوں کے لیے نہیں آئے تھے، امام حسین نے قربانی صرف شیعوں کے لیے نہیں دی، بلکہ امام حسین کی قربانی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اب انسانیت میں نہ وہاں سنی دیکھا جائے گا، نہ شیعہ دیکھا جائے گا، نہ وہابی دیکھا جائے گا، نہ دیوبندی دیکھا جائے گا، نہ بریلوی دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ امام کی نظر میں فرقے نہیں ہیں، بلکہ امام کی نظر میں انسانیت ہے۔ یہی تو فرق ہے دنیا کے بنائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے امام میں، کہ دنیا کے امام صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اللہ کا امام لوگوں کے لیے جیتا ہے۔ نہیں عزیزو، اللہ کا بنائے ہوئے امام میں
اور دنیا کے بنائے ہوئے امام میں فرق اتنا ہے کہ دنیا کا بنایا امام لوٹتا ہے، اللہ کا بنایا امام لٹاتا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا امام لٹاتا ہے، اور اس کی دلیل ہے عزیزو، امام حسین نے کیا نہیں لٹایا؟ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں میں عزیزو، لیکن ایک پیغام کہ حسین نے سابرہ کچھ انسانیت کے لیے لٹا دیا، سب کچھ۔ آپ سوچیں، کبھی غور و فکر کریں کہ ہم کو یہ پھلا پھولا اسلام جو مل گیا، ہم نے کتنی قربانیاں دی اس کے لیے؟ ہم نے کتنی قربانیاں دی؟ ہے آج کے وقت میں کوئی ایسا کہ جس نے دین کے لیے قربانی کی ہو، اس کے لیے کوئی قربانی پیش کرے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن عزیزو، حیثیت کے اندر اتنا بڑا کلیجہ پایا جاتا ہے کہ جس نے دین کے لیے قربانی دی ہے، آج بھی اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور اگر دلیل چاہیے تو تاریخ کا مطالعہ کرو، جب بھی عزائے حسین کا وقت آتا تھا، اگر ماں کے پاس مال نہ ہوا تو اولاد بیچ کر عزائے حسین کی ہے۔ یہ کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کیونکہ اس نے ہمیں بچایا ہے، اس نے شریعت بچائی، اس نے عزتیں بچائی، اس نے رشتے بچائے۔ ورنہ ہم میں سے کون ہے کہ جو بھائی بھائی کی محبت کو سمجھتا؟ کون جانتا کہ ایک بھائی کی محبت کیا ہوتی؟ لیکن حسین علیہ السلام نے پوری انسانیت کے لیے قربانی پیش کی۔ اور کس انداز میں؟ حسین کسی جنگ کے ارادے سے تو نکلے نہیں، کیونکہ امام کا جاتے ہوئے کہنا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں بھائی، اور میری جو یہ خروج ہے، جو نکلنا ہے، جو قیام ہے، یہ بالکل اپنے جد کی سیرت اور اپنی باپ کی سیرت کے مطابق ہے۔ یعنی امام نے بتایا کہ جب باپ اور دادا کی سیرت اچھی ہو تو اولاد حوالہ دیا کرتی ہے۔ جب باپ اور دادا کی سیرتیں اچھی ہوں تو اولادیں حوالہ دیتی ہیں کہ ہم اپنے باپ کی سیرت پہ چل رہے ہیں، ہم اپنے دادا کی سیرت پہ چل رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام کی قربانی کسی ایک ذات سے منسوب نہیں ہے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے میں بزرگوں کو بھی رکھا، جوانوں کو بھی رکھا، بچوں کو بھی رکھا، عورتوں کو بھی رکھا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ حسین جائیں گے دین کے نام پہ قربان ہو جائیں گے، دین بچ جائے گا، معاملہ ختم نہیں۔ عزیزو، حسین کربلا نہیں بنا رہے تھے بلکہ پوری دستگاہ تیار کر رہے، پورا ایک مدرسہ اور یونیورسٹی تیار کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے حسین جوانوں کو لے جا رہے تاکہ امت کا ہر جوان کربلا کے جوان سے درس حاصل کرے۔ امت کا ہر جوان کربلا کے جوانوں سے درس حاصل کرے۔ بوڑھوں کو لے کے جا رہے ہیں، ضعیفوں کو، ایسے ایسے ضعیف کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی یہ بھون جسے ہم کہتے ہیں آئی برو، یہ سب انسان کی لٹک کر آنکھ پر آ جاتی، اتنی ضعیفی کا عالم۔ ایسے ایسوں کو کیا کام ہے کربلا میں؟ نہیں عزیزو، یاد رکھیے، طاقت سے کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی جاتی ہے، جنگ ہمیشہ حوصلے سے لڑی جاتی ہے۔ اور اس کا تاریخ میں گواہ ہے کہ اگر جنگ حوصلے سے نہ ہوتی تو نبی کو اصحاب چھوڑ کر نہ بھاگتے، نبی کو اصحاب چھوڑ کر نہیں بھاگتے جنگ احد میں۔ آپ کے سامنے ہے پوری تاریخ، اور صرف ہماری تاریخ نہیں، ہمارے اہل سنت بھائیوں نے بھی لکھا، جنہیں پتا ہے کہ حق بولنا اسلام میں جائز ہے۔ امام پوری یونیورسٹی تیار کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام صرف قتل ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ آدم سے لے کر خاتم تک کی تمام محنتوں کا بار ہے امام حسین پر۔ ان تمام محنتوں، مشقتوں، پریشانیوں اور تمام تبلیغوں کے محافظ حسین۔ اسی لیے امام حسین نے اپنے قافلے میں جوانوں کو رکھا تاکہ امت کا جوان کربلا سے جوانی سے حاصل کرے سبق، بوڑھوں کو رکھا تاکہ بوڑھے کربلا سے سبق حاصل کریں،
بچوں کو رکھا تاکہ مائیں جب اپنی آغوش میں بچوں کو پالے تو علی اصغر کے نام کی لوریاں سنائے، علی اصغر کے نام کی لوریاں سنائے، تاکہ بچہ جب جوان ہو اور جب اس مقام پر پہنچے کہ اگر اسلام کے لیے اسے جان بھی قربان کرنی پڑے تو وہ جان قربان کرنے میں کترائے نہیں، بلکہ سینہ تان کر اسلام کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ اچھا تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، عصر عاشور جب امام نے حلمین کی صدا بلند کی تو سب جانتے ہیں علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا۔ مجھے انصاف سے بتائیے علی اصغر کیا کر سکتے تھے میدان میں؟ علی اصغر میدان کربلا میں کیا کر سکتے تھے؟ لیکن عزیزان محترم، میں نے کہا حوصلہ سے جنگ لڑی جاتی ہے، سین اور سال سے جنگ نہیں لڑی جاتی ہے، طاقت سے جنگ صرف نہیں لڑی جاتی۔ حوصلہ اگر مضبوط ہو تو 6 ماہ کا بچہ بھی ہرملا کو رلا دیتا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، غور نہیں کیا؟ 6 ماہ کا بچہ بھی ہرملا کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب ہم کربلا سے درس لیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کربلا نے ہمیں کیا کیا دیا، کیا کیا عظیم نعمتیں دی۔ ساری نعمت محنتوں کا بار انبیاء کا امام حسین بچانے کے لیے چلے اور میدان کربلا میں بچایا ہے۔ ساری شریعت جو پیغمبر آدم سے لے کر اور محمد عربی تک، صلوات پڑھیں محمد وآلہ، جتنی بھی نبیوں کی محنتیں اور مشقتیں اور مصائب جو دین کی راہ میں انہوں نے برداشت کیے، ان سب کی حفاظت کا ایک ہی ذات بانی ہے جسے حسین کہا جاتا ہے۔ لیکن کبھی غور کیجئے، فکر کیجئے کہ حسین نے کربلا میں دین بچا لیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے دین گھر گھر کیسے پہنچا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے دین گھر گھر کیسے پہنچا؟ کیوں؟ کیونکہ دور تو ایسا تھا کہ جو بات یزید کہے وہی دین ہے۔ بھائی دور تو ایسا چل رہا تھا نا کہ جو بات یزید کہے گا وہی دین بن جائے گی۔ اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہہ رہا ہے تو لوگوں نے مان لیا۔ اگر عقل ماری گئی، لوگوں نے سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، خلیفہ رسول شرابی ہو، خلیفہ رسول بندروں سے کھیلنے والا ہو، ممکن ہے؟ نہیں عزیزو، خلیفہ رسول وہ ہوگا جو رسالت میں ہو بہو ہو، جو علم میں ہو بہو ہو، جو کمالات میں ہو بہو ہو۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے، اسی لیے اپنے بعد علی کو خلیفہ بنایا، اپنے بعد علی کو منتخب کیا، اپنا نائب مقام بنا کر گئے۔ اور ایسے ہی نہیں اکیلے میں بنا لیا ہو، علل اعلان بنایا۔ اب یہ اور بات ہے کہ امت کے کچھ لوگوں نے اسے فراموش کر دیا۔ سوال ہے عزیزوں کہ حسین نے پورا دین بچا لیا، جو آدم سے لے کر محمد عربی تک جو دین لے کر آئے تھے، امام نے ان سب کو تحفظ عطا کر دیا۔ دین تو بچ گیا، لیکن اب دین کو بچانے کے بعد دین گھر گھر پہنچانا ہے، دین گھر گھر پہنچانا ہے۔ اس میں سب سے بڑا ایک رول جناب زینب کا ہے۔ جناب زینب نے جو کردار پیش کیا دین کو پہنچانے میں، وہ تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے شہزادی زینب کے حوالے سے نہیں گفتگو کرنا ہے، میں امام کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام سید سجاد علیہ السلام، جن کا ہم غم منانے کے لیے آج یہاں پر تشریف فرما ہے، کیا سوچتے ہیں ہم کہ نوحوں میں ہم نے پڑھ لیا بیمار بیمار بیمار، کیا مولا ساری زندگی بیمار رہے؟ اتنے بیمار تو امام تھے نہیں جتنا ہم نے کر دیا انہیں، اتنے بیمار نہیں تھے عزیزو جتنا ہم نے انہیں کر دیا۔ ورنہ امام کے اوپر اللہ کی مصلحتاً اس وقت ایک بیماری عائد ہوئی تھی جو ایک مصلحت کی تحت تھی، اور کیوں تھی؟ اس لیے تحفظ امامت ضروری تھا۔ حسین کے بعد
امام کا ہونا لازمی تھا. غور کریں, امام حسین کے بعد امام کا ہونا لازم تھا. آپ سوچیں کہ وہاں پر دو ہی امام نہیں تھے بلکہ ایک کم سن بچہ جسے امام محمد باقر علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے. یہ اور بات ہے, ظاہری طور پر انہیں امامت نہیں ملی لیکن باطنی طور پر وہ بھی امام تھے کیونکہ اللہ نے انہیں سب کو امام بنا کر بھیجا. یہ اور بات ہے کہ اپنے جانے سے پہلے ہر امام نے اپنے بعد کے امام کے لیے شناخت بھی کی. تو عزیزو, ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے امام سید سجاد علیہ السلام کو عصر عاشور شام غریبہ کے بعد قید کر لیا گیا. قید کرنے کے بعد جو ہے جب سلسلہ گزرا اور وہ وقت آیا کہ جب امام کو آزادی ملی, یعنی امام کو رہا کیا گیا. آپ سوچتے ہیں کبھی کہ امام کو رہا کیوں کیا گیا؟ کیا شمر کو ترس آ گیا؟ کیا یزید کو ترس آ گیا؟ کیا ابن زیاد کو ترس آ گیا؟ نہیں عزیزو, ترس کا تصور وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر نسلوں میں خباثت نہیں بلکہ طہارت پائی جاتی ہو. ترس وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جہاں تربیتیں اچھی ہوں. ترس وہاں پر انسان کرتا ہے کہ جب شکم حلال غذا سے پر ہو اور جب شکم حرام غذا سے پر ہو تو سر حسین قلم ہوتا رہتا ہے, اثر نہیں ہوتا لوگوں پہ, اثر نہیں ہوتا لوگوں پہ. اب سوال یہ ہے کہ امام سجاد کو کس لیے رہا کیا گیا؟ کیا صرف اس لیے رہا کر دیا گیا امام سجاد کو کہ اس کو ظالم کو ترس آ گیا؟ نہیں عزیزان محترم, اگر ظالم کو ترس ہی آنا ہوتا تو پھر وہ کبھی بھی امام حسین کو شہید نہیں کرتا. سب سے بڑی دلیل ہے عزیزو یہ, جب اس وقت اسے ترس نہیں آیا تو امام سجاد علیہ السلام کو ترس آنے کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ اس لیے رہا کیا کیونکہ جناب زینب اور جناب سید سجاد کے خطبوں نے وہ کمال دکھایا ہے کہ یزید وقت یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اگر اب انہیں رہا نہ کیا تو پورا شام فتح ہو جائے گا. شام تو فتح ہو گیا لیکن اگر انہیں رہا نہ کیا تو پھر قیامت ہو جائے گی. اب سب سے عظیم چیز ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے امام کے سامنے تین چیزیں ہیں. پہلی چیز اپنی امامت کا اعلان کرنا, دوسری چیز بکھرے ہوئے شیعوں کو جو بیچارے خوف زدہ اور موت کے خوف سے بکھر گئے تھے ان کو یکجا کرنا, دو چیزیں. تیسری چیز ہے دین کی تبلیغ. اب امام کرے تو کیسے کریں؟ کیوں علل اعلان امامت کا اعلان نہیں کر سکتے کہ ظالم کی حکومت ہے؟ علل اعلان شیعوں کو جمع نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے اگر علل اعلان شیعوں کو جمع کریں گے تو شیعوں کے دشمن ہیں سب قتل کر دیے جائیں گے. ظالم حکومت ہے, جہاں شیعوں کا خون بہانا حلال سمجھا جا رہا ہو, جہاں امام کے خون کو حلال جانا جا رہا ہو, وہ شیعوں کی کیا اوقات ہے؟ ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے؟ تیسری چیز علل اعلان تبلیغ بھی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ دین اگر علل اعلان پہنچائیں گے تو پھر ظالم قتل کر دے گا. امام نے ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ ظالم سوچنے پہ مجبور ہو جائے, اور امام نے کیا کیا؟ سب سے پہلی چیز جو علل اعلان امامت کا اعلان ہونا ہے. کیسے کریں گے؟ امام نے اپنے چچا جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ آپ امامت کا دعویٰ کر دیجئے. علی کی اولاد کوئی بھی ہو, علی کی اولاد سے غلطیاں نہیں ہوتی. کوئی بھی علی کی اولاد ہو اس سے غلطیاں نہیں ہوتی. اب چاہے وہ محمد حنفیہ ہو اور چاہے مولا عباس ہو اور چاہے امام حسین ہو, کسی سے بھی ترک اولا تک نہیں ہو سکتا. اس لیے کبھی تصور نہ کریں محمد حنفیہ نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہو کہ ہم امام ہیں. نہیں, یہ امام نے خود انتخاب کیا کہ آپ کہیں. کیوں؟ جب آپ کہیں گے تو لوگوں پر حقیقت آشکار ہوگی. جب آپ کہیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا اصلی امام کون ہے. محمد حنفیہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, کرنا کب ہے؟ کہ ایام حج آنے دو. حج کا موسم آیا,
मुख्तसर करते हुए, हज का मौसम आया, इमाम अलैहिस्सलाम भी गए, मोहम्मद हनफिया भी गए। जाने के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा, जब मासूम का नाम आया करे तो सलवात पढ़ा करिए आप हज़रत। चचा जान आप जाइए और हजर अस्वद को सलाम कीजिए। अगर हजर अस्वद आपके सलाम का जवाब दे दे तो आप इमाम हैं। ये इमाम ने किस तरीके से इमामत के ऐलान के लिए मंसूबा बनाया ताकि जो जालिम हुक्मरान हैं वो सोचते रहे कि चचा और भतीजे की लड़ाई है, लेकिन इमाम को पहुंचाना है इमाम असली कौन है। लिहाजा अपने चचा से कहा कि आप सलाम करें। मोहम्मद हनफिया ने सलाम किया, हजरे अस्वद ने कोई जवाब न दिया। एक मर्तबा मेरा इमाम बढ़ने के बाद कहा है, हजरे अस्वद क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मैं तेरा इमाम हूं और कायनात का इमाम हूं? सलाम किया। हजरे अस्वद ने इतनी बुलंदी में जवाब दिया कि जो नहीं सुनना चाहते थे उन्होंने भी सुन लिया। जो नहीं सुनना चाहते थे उन्होंने भी सुना कि कौन इमाम है। दूसरी चीज, बिखरे हुए शियों को जमा करना। बिखरे हुए शियों को कैसे जमा करें? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फर्श गम बिछा दी। इमाम की फर्श गम बिछा दी। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने आजादी के वक्त, रिहाई के वक्त फर्श अदा बिछाई। वहां सिर्फ बुनियाद रखी गई थी, लेकिन इमाम सज्जाद ने बाद करबला अपने घर में फर्श अदा बिछाया ताकि जो बिखरे हुए शिया है वो एक जगह जमा हो जाए, एक जगह जमा हो जाए और आने वाली नस्लों तक को ये पैगाम दिया कि याद रखो, आजादारी बिखेरने का नाम नहीं, आजादारी समेटने का नाम है। आजादारी बिखेरने का नाम नहीं बल्कि आजादारी समेटने का नाम। और तीसरी चीज जो सबसे अहम थी, दीन की तबलीग। न कोई मदरसा चला सकते हैं, न कोई स्कूल खोल सकते हैं, तो इमाम ने किस अंदाज से दीन की तबलीग की, गुलामों को पाला। और किस अंदाज में पाला? हम और आप पालते हैं तो नौकरों को कैसे पालते हैं? इस तरीके से पालते हैं कि उनको नौकर समझते हैं, लेकिन इमाम के बारे में मिलता है कि वो अपने बेटों की तरह उन्हें पालते थे। क्यों बेटों की तरह पालते थे? क्योंकि ये वो इमाम है जो पहले इमाम की सीरत पे चल रहा है, ये पहले अली की सीरत और नक्शे कदम पर चल रहा है। तो इमाम ने गुलामों को पालना शुरू किया। गुलामों को खरीदते थे, उन्हें दीन सिखाते थे, उन्हें इस्लाम सिखाते थे, उन्हें पढ़ाते थे, उन्हें तबलीग के सलीके सिखाते थे। सिर्फ यही नहीं अबीदों, फिर इमाम ने दीन की तबलीग का एक बेहतरीन और जरिया निकाला जिसे दुआ कहा जाता है। आज भी सहीफे सज्जादिया जो हमारे यहां मौजूद है उसे सिर्फ दुआ न समझिए, बल्कि उसमें तौहीद भी है, रिसालत भी है, नबूवत भी है, इमामत भी है, तवल्ला भी है, तबन्ना भी है। हर चीज उस दुआ के अंदर मौजूद है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम ने जो हम तक दीन और अज़ा पहुंची है वो ऐसे नहीं पहुंची अजीजों, बल्कि इमाम ने किस तरीके से इस अज़ा को बर्पा करके बिखरे हुए तशय्यो को यकजा किया है, और इमाम ने किस तरीके से दीन की तबलीग की है। लिहाजा अगर हम दीन की तबलीग करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि वह आयतुल्ला हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, मुज्तहिद हो, तालिब इल्म हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, अगर दीन की तबलीग करना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी सीरत को ऐसा बना लो कि किरदार अहले बैत अपने अंदर ढाल लो। जब किरदार अहले बैत अपने अंदर ढाल लोगे तो जिस गली कूचे से निकलोगे वो कहेगा ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शिया है, वो कहेगा ये अमीरुल मोमिनीन का शिया है। हाँ आज़ादारान मज़लूम करबला, ये वो इमाम है कि जिसने
کربلا میں بہت مصائب برداشت کیے، اور ایسے ایسے مصائب عزاداروں کہ اگر وہ مصائب ہم اور آپ پر پڑ جائیں تو ہمارے اندر وہ کلیجہ، وہ سکت، وہ دل نہیں ہے کہ جو ہم برداشت کر سکتے ہوں۔ کیا کیا مصائب امام نے دیکھا اور کیسے کیسے مصائب ہوگا۔ مسلمانوں کا دستور یہ ہے عزیزوں، اور غریب سے غریب گھرانے میں بھی جب ہمارا کوئی اپنا مرتا ہے عزیزوں تو شریعت کہتی ہے اسے غسل دو، اس کے کفن کا انتظام کرو، اس کے دفن کا انتظام کرو۔ یہ حکم شرعی ہے، واجب کفائی ہے۔ اگر کوئی ایک انجام دے دیتا ہے تو سب پہ ساقط، اور اگر کسی نے بھی انجام نہیں دیا تو اس نے گناہ کبیرہ انجام دیا۔ ہر غریب سے غریب، ابھی ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا ہو جو فقیر ہو لیکن فرقے کے اعتبار سے مسلم ہو، جب وہ مرے گا تو اس کے غسل کا بھی انتظام ہوگا، اس کے کفن کا بھی انتظام ہوگا، اس کے دفن کا بھی انتظام ہوگا۔ آئیے ذرا کربلا میں چلیے، ایک امام بے گور کفن مقتل میں پڑا ہے، ارے بیٹا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور گلے میں خاردار توکے۔ وہ عزادارو غسل دے تو کیسے دے عزادارو، کفن دے تو کیسے دے عزادارو۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہمارا دستور ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو اہل خانہ کو تشفی دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے اہل محلہ جمع ہو جاتے، لیکن آئے بیمار کربلا، آئے جناب سکینہ، ادھر بابا کا گلا نوکے نیزہ پہ سر بلند کیا گیا، عصر عاشور کا سورج ڈوبنا تھا، وہ قیامت آئی، خیام جلا دیے گئے۔ پرسہ دیا گیا، لیکن ایسے نہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو دیتے، بلکہ کیسے دیا گیا عزاداروں، خیام کو جلا دیا گیا، بیویوں کی ردائیں چھین لی گئی، اور ایک ننھی کم سے 4 سالہ بچی کے رخساروں پر تماچے، اور ایسے نہیں عزاداروں۔ ارے امام کہتے میرا سلام اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام متغیر ہوتا۔ ہم سب اسی امام کے غم میں شریک ہونے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ امام 35 سال تک امام حسین پہ اس نے گریہ کیا، اور عزاداروں ایسے گریہ نہیں کیا۔ روایتوں میں قاتل کہتے ہیں عزاداروں جب بھی امام نماز کے لیے وضو کرنا چاہتے تھے پانی پہ نظر پڑتی تھی، ارے کربلا کا رخ کر کے اے میرے بابا آپ کو پیاسا اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، روایتوں میں قاتل کہتے ہیں، امام محمد باقر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پر اتنے ستم ہوئے کہ ایک مرتبہ ہمارے بابا کے ایک طرف سکینہ کو رسی میں باندھا گیا، ایک طرف محمد باقر مجھے باندھا گیا، اور امام کو ایسی حالت میں چلایا گیا جیسے رکوع میں چلایا جاتا ہے۔ عزاداروں کیوں؟ اس لیے ارے بچے چھوٹے تھے، اگر امام اٹھتے تو بچوں کے گلے گھٹ جاتے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج اسی امام کا تابوت اٹھانے کے لیے آپ سب حاضر ہوئے ہیں، اسی امام کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ عزاداروں یہ سوچ کے پرسہ دینا، آج ایک 4 برس کی بچی سکینہ آئی ہوگی،
اے میرے بھائی پا رونے والوں، اے میرے بھائی پا گریا کرنے والوں، عزاداروں، مقاتل کہتے ہیں کہ شام بن عبد الملک نے امام سجاد کو ظہور کے ذریعے سے شہید کر دیا، لیکن عزاداروں شہید جب کیا تو امام باقر موجود ہے، دیگر اولادیں موجود ہیں، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھایا گیا، دفن کیا گیا، لیکن میرا دل کہتا ہے امام کہتے ہوں گے اے بابا مجھے معاف کرنا، مجھے غسل بھی ملا، مجھے کفن بھی ملا، بابا مجھے دفن بھی کیا گیا، تو آزادی کے طور پر اے بابا آپ کو نہ غسل نہ کفن لعنت اللہ علی کل ظالم رزم بقضائی تسلیم علیہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، تجھے واسطہ ہے اس امام کا جس کی شہادت کی تاریخ ہے۔ پروردگار جتنے بھی حاضرین مجلس، سامعین مجلس، منتظمین مجلس ہیں، پروردگار ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ بالا ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بالا ان میں جس کے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ان کو جواہر معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بالا ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ بالا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا فرش عزا پر تمام دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جتنے بھی فرش عزا پہ مومنین تشریف فرما ہیں، پروردگار جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی اور مومنین مجلس میں دور سے شریک ہیں، پروردگار ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ بالا جب اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ بالا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کی حفاظت فرما۔ بالا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا دشمنان شیعت، دشمنان اسلام، دشمنان مرجیت کو نیست و نابود فرما۔ بالا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جتنے بھی ظالم حکمران، ظالم حکومتیں ہیں، پروردگار ان کو اس صفحے ہستی سے نیست و نابود فرما۔ بالا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس دور کے یزید وقت کو نیست و نابود فرما۔ بالا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اسلام کی کامیابی کے لیے جو بھی قدم بڑھائے، پروردگار اس کو فتح و کامرانی عطا فرما۔ بالا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام دعاؤں میں مخصوص دعا یہ ہے کہ شہزادی کونین کے روزے کے بننے کے اسباب فراہم فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ بالا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ماتم حسین۔ قیدی ہے بیمار، 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 ہر لمحہ دروں کی اذیت، کوڑوں کی افتاد، ہائے میرے بیمار کی غربت، کس سے کرے فریاد، ہائے کس سے کرے فریاد، ہائے کس سے کرے فریاد، سب رستے کانٹوں سے بھرے ہیں، چلنا ہے دشوار، قیدی ہے بیمار، قیدی ہے بیمار، قیدی ہے بیمار، قیدی ہے بیمار، کے گراں ہے گردن میں، پیروں میں زنجیر، سر
سر ہے جھکائے شرم کے مارے ابن شہ دلگیر ہائے ابن شہ دلگیر ہائے ابن شہ دلگیر سات حرم ہے بے پردہ اور شام کا ہے بازار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار صبر کا یہ ایوب تمہارے پاس کہاں تصویریں دھوپ ہے ایسی جلنے لگی ہیں لوہے کی زنجیریں ہائے لوہے کی زنجیریں ہائے لوہے کی زنجیریں سارے بدن میں پڑ گئے چھالے ہائے میرا بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قید ستم میں موت جو آئی بنت شہ مزدر کو منہ بھرے کرتے میں یہ کہہ کر دفن کیا خواہر کو ہائے دفن کیا خواہر کو ہائے دفن کیا خواہر کو اس کو کفن بھی دے نہیں سکتا بھائی ہے لاچار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار ممکن ہے مولا نے کہا ہو لاش جری کے پاس دیکھ سکو تو دیکھ لو اٹھ کر میرے چچا عباس ہائے میرے چچا عباس ہائے میرے چچا عباس آپ کا بیٹا بن کے چلا ہے کنبے کا سالار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار شرم مجھے کھائے جاتی ہے کاش ابھی مر جاؤں اس منظر کو دیکھ سکوں یہ تاب کہاں سے لاؤں ہائے تاب کہاں سے لاؤں ہائے تاب کہاں سے لاؤں بے پردہ ہے ماں بہنیں اور شام کا ہے بازار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار صبر کا یہ ایوب تمہارے پاس کہاں تصویریں دھوپ ہے ایسی جلنے لگی ہیں لوہے کی زنجیریں ہائے لوہے کی زنجیریں ہائے لوہے کی زنجیریں سارے بدن میں پڑ گئے چھالے آئے میرا بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار قیدی ہے بیمار حسین 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 یا حسین 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 یا حسین حسین یا حسین ہوگا حسین یا یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے زین العباد کے
होगा मजलूम का मातम है, कम ना होगा, ये तो मजलूम का मातम है, कम ना होगा। हर घर में होगा, हर दिल में होगा, हर घर में होगा, दश्त में होगा, गुलजार में होगा, होगा मजलूम का मातम है, कम ना होगा, ये तो मजलूम का मातम है, कम ना होगा। लाशें पे चढ़ के ज़ैनब का वादा, देखेगी दुनिया अब ये नजारा। लाशे पे शह के ज़ैनब का वादा, देखेगी दुनिया अब ये नजारा। ऐ मेरे भैया मातम तुम्हारा, ऐ मेरे भैया मातम तुम्हारा, शाम के खूनी दरबार बार में होगा, होगा मजलूम का मातम है, कम ना होगा, ये तो मजलूम का मातम है, कम ना होगा। गम ये तुम्हारा मौला भूले न ज़माना, हर घर से ज़हर ये तुम्हारा ज़माना। गम ये तुम्हारा मौला भूला ना ज़माना, घर घर सजा है ये तुम्हारा ज़माना। शोक तुम्हारा जारी रहेगा, शोक तुम्हारा जारी रहेगा, मातम ये सारे संसार में होगा, होगा मजलूम का मातम है, कम ना होगा, ये तो मजलूम का मातम है, कम ना होगा। ज़रूरे मेहदी जिस रोज़ होगा, मंजर वो कितना पुरसोज होगा। ज़हूरे मेहंदी जिस रोज़ होगा, मंजर वो कितना पुरसोज होगा। मिंबर पे होगा वारिस हमारा, मिंबर पे होगा वारिस हमारा, मातम तेरी की सरकार में होगा, होगा मजलूम का मातम है, कम ना होगा, ये तो मजलूम का मातम है, कम ना होगा, ये तो वो सलाम उस पर के जो कैदी है बीमार ओ सलाम उस पर के जो कैदी भी है, बीमार भी है, हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है, बीमार भी। पाँव में है आबले और आबलों में खार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है, बीमार भी है, हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है, बीमार भी वो सलाम उस पर के जो कैदी भी है, बीमार भी। आँख में आंसू और जख्म जिगर में, होठों पे रिदा का नोहा, कर्ब बला से है शाम तलक वो, कांटों पे सफर करता था बेरिदा, सैदानियाँ उस पर सितों बाजार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है, बीमार भी। वो सलाम उस पर के जो कैदी भी है,
सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी खून रगों का या गैरत हाशिम कहती है झुका ले सर को सलासिल क्या कैद करेंगे है सब्र के इस पैकर को सर उठा एक किस तरह है राह में बाजार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी देख के जैनब सज्जाद की हालत फरियाद यही करती थी मेरा यकीन है ईमान है मेरा ऐ शाम के बेकस कैदी रोएंगे तुझ पर सदा मसनद भी और दस्तार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी देखने वाली आंखों ने देखा उस राह में ये भी मंजर एक मुसाफिर पाबंद सफर है खुद अपनी लाश उठा कर लेना में वक्त है और काफिला सालार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن امير المؤمنين ابن سيد المسلمين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى جميع الشهداء كربلاء وسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس يا مدفون لأرض. السلام عليك يا مغيث الشية والضبار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب رسول الزمان
السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام المسلمين السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الزمان هذا عجل الله تعالى فرجك واستعان الله تعالى مخرج أمورك ورحمة الله وبركاته नारे